لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين وعلى نمال الثقلين وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من هذا وقيام يوم الدين الذين أغضب الله عنهم وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقالوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سلكنا عليه أجرا إلا المودة في القربى. محمد وآل محمد. حضرات گرامی قبل محدثین قرآن مجید کی مشہور معروف آیت مبارکہ جسے آئے مودت کے نام سے کیا. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی. آج اگر ہم قرآن کا آیتوں کا صحیح شان نزول اور مصداق تلاش کر لیں تو سارا اختلاف. آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی، اس کا مصداق کون ہے، تو آج ہمارے درمیان میں اختلاف نہ ہو. کیونکہ حدیثوں میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن آیت قرآنی میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا. حدیث میں یہ تو ہے کہ روایت معصوم تک پہنچی نہیں پہنچی، راوی موثق ہے موثق نہیں ہے، نقل کرنے والا امامیہ ہے غیر امامیہ، اس میں لمبی چوڑی بحث ہے. لیکن آیت قرآنی میں کسی طرح کا کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. درست پہلے جو ایام گزرا 28 سفر، دو معصوم کی شہادت ہے. ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ہمارے آپ فرجهم. کے دوسرے امام حسن علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت میں عرض کروں کہ صرف اور صرف آج کائنات میں ساری چیزوں کو درگزر کر کے صرف رسول خدا کی حیات طیبہ سیرت طیبہ پر آج اگر مسلمان عمل کر لیتا تو آج کائنات میں اپنے فرقے نہ ہو. صرف آج ہم سب کے لیے حضور کی سیرت ہی کافی ہے. اور اگر آج ہمیں حضور سمجھ میں آ جاتے تو آل حضور خود بخود سمجھ میں کیونکہ آج تک مسلمانوں نے پیغمبر کو ہی نہیں سمجھا. پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی سیرت. اور آپ تو تاریخ سے آشنا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کیسے وقت کیسے حالات میں مبعوث کیا جب پورا عرب جہالت میں ڈوبا، ہر طرف تاریکی چھائے ہوئی. عالم یہ تھا ایک دوسرے کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں. انسانیت نے دم توڑ دیا. ایسے حالات میں تعلیم دینا، تبلیغ کرنا یقیناً ایک امر مشکل تھا. لیکن اللہ نے ہمارے آخری نبی کو جب ایسے دور میں بھیجا، ایسے حالات میں بھیجا، یوں تو ہر نبی پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. جو بھی نبی آئے امت کی اصلاح کے لیے انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی.
خود جناب نوح کی زندگی لے لیجیے. جناب نوح کا نام کیوں نوح پڑا؟ کیونکہ جناب نوح اس قدر گریا کرتے تھے امت پر، ان کا نام نوح یعنی نوحہ کرنے والا، رونے والا. کہ جو آج ہم آپ کہتے ہیں نوحہ پڑھا جائے، نوحہ مطلب کیا ہے کہ آپ روئیں. آج ہمارا جو نوحہ پڑھا جاتا ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یعنی اہل بیت کی مصیبت کو شاعر اسے شعر میں جمع کرتا، اور ہم جب اس شعر کو غور سے سنیں تو ہماری آنکھیں اشکبار. نوحہ اس لیے نوحہ ماتا یعنی رونا. جناب نوح اس قدر امت سے عاجز آ جاتے تھے، جناب نوح گریا کرتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جناب نوح کو اتنے پتھر مارے جاتے کہ جناب نوح کا جسم جو ہے وہ پتھروں کے نیچے چھپ. اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، یہ آتے تھے، آنے کے بعد پتھروں کو ہٹاتے تھے، جناب نوح کے زخموں سے اپنے پروں سے ٹھیک کرتے، شفا دیتے. دیکھیے نبوت اور امامت کا ہی فرق ہے. جب بھی نبوت زخمی ہوئی ہے تو ملائکہ فرشتوں نے اپنے بالوں سے انہیں شفا عطا کی، اور جب فرشتوں کو ضرورت پڑی ہے تو امامت کے در پہ آنا پڑا. بے شک سبحان اللہ. پورا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جب فطرت کے بالوں پر اللہ نے چھین لیا اور اسے پھر بالوں پر امام نے عطا کر دیا. دیکھیے جب اللہ کی دی ہوئی چیز کوئی ملتی ہے اور اس کے سامنے اللہ کے سامنے کوئی غرور کرتا تو اللہ اس کے غرور کو ختم کر دیتا. لیکن ایک در کائنات میں ایسا در اہل بیت، اس در پر آنے کے بعد انسان کو خود بخود غرور پیدا ہوتا ہے. ایسا غرور، ایسا فخر ہوتا ہے حسین کے در پہ آنے کے بعد کہ جو کبھی غرور کوئی چھین نہیں سکتا. یہ فرش بیٹھنا بھی ہمیں غرور ہے، تکبر ہے. چونکہ یہ فرش جو اگر دیکھیں حقیقت میں معرفت کے ساتھ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، فرش حسین. جہاں یہ فرش بچ جاتا ہے وہاں ملائکہ فرشتوں کی آمد رفت ہوتی ہے، میں معصومین آتا ہے. اسی لیے کہا ہے گیا ہے کہ جب مجلسوں میں آیا کریں تو باوضو آیا کریں اور بڑے احترام سے فرش پہ بیٹھا کریں. جتنا سکون فرش پر بیٹھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اتنا سکون گھروں میں حاصل نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جناب نوح کو بڑی اذیتیں پہنچائی، 950 سال تبلیغ کیا، لیکن ضرورت جب پڑی تو ملائکہ فرشتوں کو، اور لیکن ملائکہ فرشتوں کو جب ضرورت پڑی تو امام کی طرف آئے اور امام کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا، بالوں پر پھر مل گیا. اور جب پھر یہ فطرت چلا ہے تو پھر وہی فکرہ دہرایا، من مثلی، میرے مثل کون. کہا کل خدا نے دیا تھا تو خدا نے اس چیز کو لے لیا، آج میں ایسے در سے لے کے آیا ہوں کہ جو دے دیتا ہے پھر کبھی واپس. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کے در سے جو چیز مل جاتی ہے وہ کبھی اہل بیت واپس نہیں. چونکہ یہ آسمان سے زمین پر آ ہی اس لیے تھے لوگوں کو عطا کریں. علم کی ضرورت ہے تو علم عطا کریں، دولت کی ضرورت ہے دولت عطا کریں، شہرت کی ضرورت ہے شہرت عطا کریں. کائنات میں کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں سے ہماری مشکلات ٹل سکے سوائے اہل بیت کے در سے. چونکہ اہل بیت کی ذات نے اپنی ساری امانتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. جو کچھ تھا اہل بیت کے پاس سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. تو اب عقلی فریضہ بھی یہی ہونا چاہیے، اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آپ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو اب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمارے حوالے آپ. یہی تو خدا نے کیا کہ جب اہل بیت نے اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، قربان کر دیا، تو خدا نے کیا کہا کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ اہل بیت کے حوالے کروں. یعنی توسل اہل بیت کا ہوگا، پورا خدا کرے. اللہ نے کیا کہا کہ میں اس کائنات کو بنا دوں گا، سورج پھل کر دوں گا، چاند پھل کر دوں گا، لیکن یہاں پہ پورا اختیار اہل بیت کو. یہ چاہیں گے تو ہوا چلے گی، یہ چاہیں گے تو سورج میں روشنی ہوگی، یہ چاہیں گے تو چاند میں روشنی پیدا ہوگی، اگر یہ چاہیں گے تو آسمان میں ستارے نمایاں ہوں گے. آپ اہل بیت کی ذات کو آج اگر مسلمان پہچان لیتا، عظمت کی کائنات میں سوائے اہل بیت کی ذات کوئی
نہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اہل بیت کی ذات سے کائنات میں کسی کی ذات بڑی نہیں ہے، اور ان کی باتوں سے کسی کی بات بھی بڑی نہیں. یہ حجت خدا. یہ جو کہہ دیتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے کہا قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم حجت. ہمیں اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا ہے تو اہل بیت کی زندگی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ تو ہے لیکن ہمارے عمل سے وہ چیز ثابت نہیں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ یہ تو ہمارے سارے نبی، ایک دو نبی نہیں، 1.25 نبی کو اللہ نے. کس لیے؟ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں علم دینے کے لیے، انہیں ادب دینے کے لیے، انہیں گمراہیت سے نکالنے کے لیے. لیکن جب اللہ نے ہمارے آخری نبی کو بھیجا، اس وقت پورا عرب جہالت سے ڈوبا ہوا تھا، پورا شوق ماحول تھا، اور پیغمبر 40 برس تک خاموش تھے. لیکن آپ نے یہ دیکھا، تاریخ کو پڑھا کہ 40 برس پیغمبر کی خاموشی، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی سیرت لوگوں کے دلوں پر ایک ایسا نقش بنا دیا، ایک ایسی چھاپ چھوڑ دی پیغمبر نے اپنے اخلاق کی، اپنے سیرت کی، کہ کفار مشرکین اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج تک ہم نے عرب کی سرزمین پر ایسا سچا اور ایسا امین نہیں جیسا عبداللہ کے لال. پیغمبر کسی سے کچھ نہیں کہتے، بچوں تک کو پیغمبر اسلام سلام کرتے، سبقت کرتے تھے کہ کوئی پیغمبر کو سلام نہ کرے، قبل اس کے کوئی حضور کو سلام کرے، حضور کو سلام کرے. آپ کو تو معلوم ہے سلام کرنے کا ثواب کتنا، جواب دینے کا ثواب. ہم لوگ کتنے عقل مند ہیں، ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں آ کے سلام کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 99 جواب دینے کا. اب کون عقل مند ہے کہ 99 ثواب کو چھوڑ کے ایک ثواب کی خواہش ہے؟ لیکن آج ہمارے یہاں کیا معاملہ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ سلام کریں گے تو ہمارا قلب بڑا نہیں. حضور کی سیرت آپ اپنائیں کہ حضور بچوں تک کو سبقت کرتے تھے. سبقت یعنی پہل کرتے تھے، قبل اس کے کوئی سلام کرے پیغمبر کو سلام کرتے. پیغمبر اخلاق، تاریخ گواہ اس بات پر ہے کہ آج پیغمبر اسلام کی زندگی پر خالی ہم نظر ڈالیں کہ پیغمبر کا صبر، پیغمبر کا تحمل کسی سلام کے لیے کتنی زحمتیں پیغمبر نے برداشت کی. یہاں تک کہ پیغمبر جس راستے سے گزرتے تھے راستوں میں کانٹے بچھائے، پتھر مارے. مشہور معروف واقعہ آپ نے 12 سنا کہ پیغمبر پر اونٹ کی وہ جھڑی ڈالی جاتی تھی. یہ صبر پیغمبر گزر جاتے تھے، کبھی غف نہیں کرتے، راستہ نہیں بدلا، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھا. یہاں تک کہ ایک روز کا اتفاق ہے کہ جب حضور اس گلی سے گزرے اور اس دن حضور پر جب وہ جھڑی نہیں پڑی تو پیغمبر روک گئے. ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ خوش ہوتے کہ اچھا ہوا کہ ہمارے راہ سے ایک دشمن چلا گیا. حضور رک گئے. رکنے کے بعد سوال کیا، یہاں ایک مشرکہ رہتی، کیا وہ کہیں چلی گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ مریض ہے. دیکھیے، ہمیں اسلام کا صحیح نقشہ اگر آج بھی ان لوگوں کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ہر آدمی ہمارے قدموں میں آ کے جھکے. پیغمبر رکے، اور رکنے کے بعد اس کے گھر پر گئے. جب الباب کیا، کہا کون؟ کہا جس کے اوپر تو وہ جھڑیاں پھینک. یہ مشرکہ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. حضور نے فرمایا نہیں، میں تیری عیادت کروں. مجھے دوا کی ضرورت ہو تو میں دوا، مجھے پیسے کی ضرورت ہو تو میں درہم دوں گا، تجھے غذا کی ضرورت ہو تو میں غذا فراہم کروں.
دیکھیے اخلاق پیغمبر، جیسے اس فقرے کو سنا اب کیفیت بدل گئی۔ کل تک جس کے دل میں پیغمبر کی طرف سے نفرت بھری ہوئی تھی، آج جب حضور کی اس اخلاق کو دیکھا تو اپنے سر کو حضور قدموں میں رکھ کے ایک فقرہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ کل تک جو پیغمبر کو برا بھلا کہتی تھی، دل میں بغض رکھتی تھی، اخلاق پیغمبر کو دیکھتی، تو آج تک ہم نے آپ کو سمجھا نہیں اور کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کی زندگی کتنے دنوں تک کفر میں گزری اور کتنے دن یہ مومنہ بن گئی؟ جب تک یہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتی رہی، یہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، لیکن جس دن اس نے حضور کو اپنے سے بلند سمجھ لیا اس دن یہ مومنہ ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کفر کی دلیل ہے اور اپنے سے بلند سمجھنا یہ ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ یہ نور ہے، ان کا مقابلہ کبھی خاک سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی ذات بہت بلند ہے، کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اہل بیت کے بارے، لیکن آج ہوا کیا کہ ہمارے اندر سے معرفت اٹھتی ہوئی چلی جا رہی۔ ہم سب اس بات کو کہتے ہیں، ہمارا دل میں ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، کہنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے ولایت دل میں اترتی جائے گی تو یہ زبان پر بھی آئے گی، یہ کردار میں بھی آئے گی، یہ عمل میں بھی آئے گی، یہ سیرت میں بھی آئے گی۔ جس گلی سے گزریں گے تو اب کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، کس کو مانتے ہیں۔ زبان کھلے گی تو لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ تو علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ کردار ہمارا دیکھیں گے تو فوراً یہ کہہ دیں گے تو یہ تو کردار علی کا چاہنے والوں جیسا ہے۔ عمل دیکھیں گے تو خود بخود آدمی کہنے پر مجبور ہو جائے گا یہ تو عمل اہل بیت جیسا عمل ہے۔ تو ہمارا جیسے جیسے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اترتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے بہت سے واقعات سنا ہے، خود مولا کائنات کے صحابی، کیسے کیسے صحابی، ہم یہ نہیں کہتے ہم آپ معصوم بنیں گے، ہم آپ معصوم بن بھی نہیں سکتے، کیونکہ معصوم بنانا خدا کا اختیار ہے، لیکن چاہنے والا محب تو بن سکتا ہے۔ بھائی جناب قمبر کا واقعہ مشہور معروف واقعہ آپ نے سنا ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، جناب قمبر بہت پریشان، مولا کے گھر پریشان، پیغمبر بہت پریشان نظر آ رہے، کہا مولا کچھ کھانے دو۔ سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا تھا، مولا نے اشارہ کیا اسے اٹھا لو، نام میرا لیتے رہو، اس پتھر کو اٹھا دو۔ جیسے پتھر کو اٹھایا وہ پتھر کیا ہوا؟ سونے میں تبدیل۔ جب وہ پورا ڈھیلا سونے کا بن گیا مولا کے نام لینے سے، تو قمبر بیٹھ گئے اور بیٹھنے میں اس کو توڑنا شروع کیا۔ مولا مسکرا کہتے ہیں قمبر کیا کر؟ کہ مولا سے توڑ رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہ جتنی ضرورت اتنا لے لو۔ کیا قمبر لے جاؤ کل کام آئے گا۔ کتنا کہتے کہ اسے معرفت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ قمبر نے کیا کہا مولا، جس کے پاس آپ جیسا امام ہو اسے کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی جیسا امام ہو اور وہ کہے کہ مشکل میں، جو حلال مشکلات ہے، امیر المومنین، اور چاہنے والا کہے کہ میں پریشان ہوں، یہ ممکن نہیں۔ جب آج کائنات میں میرے امام سے بڑا کسی کا امام نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ امام کے چاہنے والوں سے بڑا کسی کا چاہنے والا بھی ہونا تو ہی چاہیے۔ آج پوری دنیا ناز کرتی ہے علی کی ذات، یہاں تک کہ دشمن بھی
علی کے کمال سے کبھی انکار نہیں. جب بھی علم کا مسئلہ آیا تو مولا کا نام، شجاعت کا مسئلہ آیا تو مولا کا نام، سخاوت کا مسئلہ آیا تو مولا کا نام. چونکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سی بادشاہت آئی اور چلی گئی، کسی کی بادشاہت میں اتنی طاقت نہیں تھی جو طاقت اللہ نے اہل بیت کی بادشاہت. بے شک. سب کی بادشاہت دفن ہو گئی، لیکن آج تک میرے مولا کی بادشاہت قائم ہے. جس طریقے سے لوگ حیات میں مولا کی لوگ آتے تھے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے تھے، آج بھی ان کے در پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو لے کر. میں آپ کو حالت حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں کہیں اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، چیزوں میں کمی ہوتی ہے. لیکن کیا کہنا شان مولا حسین، یہ معجزہ. اربعین کے موقع پہ اتنا بڑا اجتماع، اتنے لوگوں کا جمع ہونا، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایسی بادشاہت ہے جہاں پہ ساری چیزیں مولا کے نام پہ فری ہو جاتی. اور آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کسی کو پانی نہیں ملا، کسی کو کھانا نہیں. خانے خدا جو پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں تو لاکھ میں سمٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کرم ہے مولا حسین کا، یہ معجزہ ہے مولا حسین کا کہ جب اربعین کا وقت آتا ہے تو لاکھ نہیں ہم کروڑوں کی بات کرتے ہیں. اور اتنے بڑے مجمع کا انتظام کرنا یقیناً کبھی آپ تصور کیجیے سنجیدگی سے، یہ انسانی طاقت کی بس کی بات نہیں. 4 کروڑ 5 کروڑ انسانوں کی خدمت کر لینا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے. یقیناً یہ انسانوں کی بھیس میں فرشتے ہیں جو ان زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور کس قدر قربان کرتے ہیں. دنیا نے یہی سوچا تھا کہ ہم امام کے چاہنے والوں کو ختم کر ڈالیں گے، مار مار کر ختم کر دیں گے. مولا نے میرے آواز دی کہ تم سال بھر میں کتنوں کو مارو گے، 50,000 کو مارو گے، لاکھ کو مارو گے. تم انتظار کرنا اربعین کا. تم 50,000 کو مارو گے تو ہم کروڑوں کو بلائیں گے. آج یہ کرم ہے، بہت بڑا لطف ہے. دنیا کی نیند اڑ چکی ہے. جب اربعین میں زائرین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ کہیں نظر تو نہیں آتے ہیں، لیکن جب ایام عزا آتا ہے تو یہ کہاں سے آ جاتے ہیں کوئی پتہ. لوگ گھبراتے ہیں. جب آج یہ امام کے عزاداروں سے اتنی گھبراہٹ ہے تو کل جب بانی دین آئے گا تو لوگوں کو اتنی گھبراہٹ ہوگی. تصور کریں. آج ہم سب کو صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امام کی تعلیم پر عمل کر کے دنیا والوں کو میسج دیں. آج جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے عشرے کا، یہ کیوں عشرے کا سلسلہ رکھا گیا؟ تاکہ ہم آپ کو 10 دن تک سجائیں، سنواریں، اچھے اخلاق کے ساتھ تربیت کر کے تمہیں روڈوں پہ لے جائیں. کہا گیا نا کہ 10 دن یہ امام کے لیے ہوتا، 1 دن وہ عوام کے لیے ہوتا. یعنی دنیا والوں کو بتانا ہے کہ دیکھو ہمارے امام کی تعلیم یہ رہی. 10 دن تک ہم نے مجلسوں میں شرکت کر کے آج اس چیز کو میں نے حاصل کیا. اور نہ ضرورت کیا تھی روڈ پہ نکلنے کی، ضرورت کیا تھی جلوس نکالنے کی؟ صرف اسی لیے تو کہ جو چیز ہمیں 10 دن میں دی گئی ہے اب یہ عوام تک ہم پہنچائیں تو لوگ حسین کے مقصد کو سمجھیں، لوگ حسین کے مشن کو سمجھیں،
کربلا کی حقیقت کو سمجھیں کہ آج حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی کیوں دی، کیا سبب تھا، مقصد کیا تھا۔ یوں تو آپ ظاہراً 2 ہی 3 ہدف جانتے ہیں جو آپ مشہور سنتے رہتے ہیں: انکار بیعت، نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مولا حسین نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے تو فرمایا تھا، لیکن اس ضمن بہت سے مقاصد تھے، بہت سے مقاصد ہیں، ولایت بھی ہے، تمام چیزیں سے پوشیدہ ہیں۔ حسین نے جو قیام کیا اسلام کو بچانے کے لیے، ولایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ سبب یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ بغض علی میں ہو رہا تھا، ساری چیزیں بغض علی میں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ان پیغامات کو پہنچانا جس چیز کو اللہ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے روکنا جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ دشمنوں کا عادت یہی تھا کہ جو چیز حلال ہے اسے حرام کر دیں، جو حرام ہے اسے حلال کر دیں، یعنی محمد کی شریعت کو ختم کر دیں۔ جیسے اور نبیوں کی شریعت کو لوگ نبی کے جانے کے بعد تبدیل کر دیے، یہی ہدف اس وقت بھی تھا کہ محمد کی بھی شریعت کو ہم تبدیل کر دیں، لیکن اللہ نے ایسا محافظ شریعت دیا تھا جس نے شریعت کو بچا کر روز قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جب تک بھی کائنات میں ایک بھی حسینی باقی رہے گا اسلام پر آنچ نہیں آ پائے۔ یہ تو چاہنے والوں کا کردار ہے، حجت خدا سے زمین خالی نہیں، جب تک حجت خدا کا وجود کائنات میں رہے گا اس وقت تک یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے دیکھا ایسے حالات میں جہاں لوگ خوف میں فرش حسین نہ بچھا سکتے، لیکن میں آپ سے کہوں گا ایک ایسا غم یہ ہے جو نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی غم حسین رک جائے، لیکن یہ واحد غم ہے جو پوری کائنات نے منائے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر اللہ کا گھر نہیں لیکن حسین کا گھر ہے، چونکہ اس گھر میں آنے کے لیے کوئی قید نہیں، اس گھر میں آنے کے بعد ایک شب میں مقدر بدل جاتا ہے، اور ایک شب میں انسان جنتی بنتا ہے، ایک ہی شب میں انسان جہنمی بنتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے گھروں سے چلیں تو اپنی تہذیب کو گھر پہ رکھ دیں، اور جب مجلسوں میں آئیں تو حسین کی تہذیب کو گھر لے جائیں۔ جب حسین کی تہذیب گھروں تک پہنچے گی تو اس گھر میں محبت پیدا ہو، اس گھر میں برکت نازل ہو، اس گھر میں اتحاد پایا جائے۔ لیکن جب ہم حسین کی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تہذیب کو گھروں پر لے جاتے ہیں، تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ فرش حسین پر جو آ جاتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو آ کے سامنے یہ کہے کہ ہم اپنی امت کے 1 گھنٹے کی ضمانت لیں، 1 گھنٹے تک یہ گناہ نہیں کرتے۔ کوئی ایسی جماعت، کوئی تنظیم نہیں، لیکن لاکھوں سلام حسین ابن علی، یہ ضمانت میرے مولا نے، جب تک تم میرے فرش پہ بیٹھے رہو گے نہ برا کرو گے نہ برا سوچو، یہ شرف ہے فرش ازل۔ آج اگر غم حسین نہ ہوتا تو ہمارا وجود کائنات میں۔ اس مجلسوں کا بڑا اجر ہے، گھروں میں فرش ضرور بچھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا حسین ہمارے گھر پر، کیونکہ ایک واحد غم ہے جو کائنات کے ہر چپے چپے پر منایا جاتا ہے،
ہر جگہ یا حسین کی صدائیں ایام ازا آیا اور گزر. ہمیں ہر بات کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ ہمارا یہ جو سال گزرا ہے کیا یہ آئندہ سال سے بہتر ہوا یا ہر سال ہم فرق بچھا کے دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں حسین کی تعلیم حسین نے آج اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر اور آج اگر شہزادی زینب آج سامنے شبیت دل چاہتا ہے امہ کا مصائب بڑی مصیبتیں جو نماز شب کی دعا مولا حسین نماز شب میں دعا کرتے پروردگار ہمیں ایک بچی عطا جس کا نام ہے سکینہ. میرا دل کا سکون کرا بات بیٹی سے بڑی لیکن آج تک آپ نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھا 3.5 برس 4 برس کی بچی کو بے ہوش. لیکن جناب سکینہ پر کتنے مصائب ڈھائے گئے حسین کی شہادت کے بعد. رخسار پر تماچے لگائے گئے, کانوں سے گوشوارے چھینے گئے اور آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم سکینہ. یہاں تک کہ جب شام غریبہ آئی تو سکینہ بار بار گش کھا کر گر گئی. بیویوں نے حلقہ بنا دیا. جب شام غریبہ میں پانی آیا جناب زینب نے کوزے میں پانی کو لیا, جناب سکینہ کے پاس آئی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جب آنکھ کھولی پھوپھی کو دیکھا کہ ہاتھ میں پھوپھی دوسرے کو لیے کھڑی. ایک مرتبہ جناب سکینہ فرماتی تھی اماں سب سے پہلے آپ پانی میرے پاس کیوں لے. شہزادی فرماتی ہیں بیٹی سکینہ تم سب سے چھوٹی اس لیے سب سے پہلے تمہارے پاس ہم پانی دیتے ہیں. سکینہ کچھ نہیں خاموش ہو. ایک مرتبہ کوزے کو لیا, لینے کے بعد مقتل کی طرف جانے لگی. شہزادی کی نظر پڑی سکینہ کہاں جا رہی ہو. ایک پھوپھی اماں بھی آپ نے کہا ہے نا سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے. پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر ہے, میں پہلے اس سے پانی پلاؤں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ہوتا ہے. چھٹے ماہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب میرے جد کے مصائب بیان ہو تو کبھی تم گھٹ گھٹ کے نہ رو. ایسے رویا کرو جیسے کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر گیا. اس لیے میرے جد کو رولا رولا کے مارا, انہیں بھوکا اور پیاسا ذبح کیا, انہیں تڑپا تڑپا کے انہیں ذبح کیا گیا. اللہ اب جب جناب سکینہ 11ویں محرم آئی, اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جلے ہوئے خیمے کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. شمر ملعون آگے بڑھا, ایک مرتبہ سوال کرتا بتاؤ اس میں سکینہ کو جسے حسین بہت چاہتے. بیویوں نے سوچا کہ اب لگتا ہے سکینہ کے مصائب میں کچھ کمی ہو. کہا وہ جو گوشے میں بیوی بیٹھی نا اس کی آگوش میں جو بچی ہے اس کا نام سکینہ. اللہ اتنا سننا تھا. یہ ملعون آگے بڑھا, اپنے پنجے کو سکینہ کلائی پر مارا, کھینچتے ہوئے لے کر ذرا فقرہ کہتے ہوئے کہ آج کے دن سارے بچے اپنی اپنی ماں کی آغوش میں رہیں گے, سکینہ ماں کی آغوش میں نہ رہیں گے. بھائی موجود ہے تصور کیجیے اگر آپ 4 برس کی بہن اور کوئی بہن کا جسارت کرے, بھائی کھڑا دیکھتا رہے. اس پر سکینہ کو لے کے میں چلا نا, جناب سکینہ نے فریاد کی بھیا سجاد بابا کی شہادت کے بعد سے بھیا کبھی سمر نے تماچے لگائے, کبھی تازیانے مارے, یہ بھیا کبھی کانوں سے گوشوارے چھینا. یہ بھیا مجھے شمر سے بڑا ڈر لگ رہا ہے, بھیا مجھے بچا لو.
یہ ملعون جناب سکینہ کو لیا، لینے کے بعد اونٹ پر بٹھا دیا۔ بیویاں کہنے لگی شیمر میری بچی بہت چھوٹی ہے، یہ اکیلے اونٹ پر نہ بیٹھ پائے گی۔ جو سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا، سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بھیا سجاد، ارے ہمیں شیور سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اے بھیا بابا کی شہادت کے بعد سے شیور نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، بھیا سجاد ہمیں چھڑا لو۔ معصوم کہا بتا تو کیسے اپنے بھیا کو آواز دے۔ سکینہ نے پھر بھائی کا رخ کیا، بھیا سجاد ہمیں شیور سے چھوڑا۔ اللہ اکبر، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹا دیا، رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ جب رسیوں سے باندھ دیا، اب اونٹ کو دوڑانا شروع کیا۔ سکینہ نے پھر رخ کیا، بھیا سجاد اب ہمیں شیور کی اذیت برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی سکینہ کہتی ہے بابا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں، کبھی فرات کا رخ کہتی ہے چچا عباس شیور نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہے۔ اللہ کو جب سکینہ کا دردناک بیان کو جناب سجاد نے سنا، اب سجاد سے نہ رہا گیا، ایک مرتبہ بھائی کو جلال آیا، کہا شیور خبردار، ارے اونٹ کو روک دے۔ اب جب اونٹ کو روکا گیا، بھائی نے عجیب منظر دیکھا، ارے بہن کا 4 برس کا سین، نازک سینہ، اونٹ کی پیٹھ بہن کے خون سے رنگی بھائی بند ہو گیا تمہارا بند ہو گیا، میرے میں ریکارڈ مار۔ بچن فکر اور مسائب تمام، مجلس تمام، قافلہ چلا، بلدان شام میں اہل حرم بیت۔ جناب سکینہ کو بڑی تمنا پھر بن جانے۔ جناب سکینہ پرندوں کو دیکھتی تھی تو کسی سے پوچھتی تھی کہ اماں یہ پرندے صبح گھر جاتے ہیں شام کو۔ جناب زینب کہتے ہیں بیٹی سکینہ یہ صبح اپنے رزق کے لیے جاتے ہیں، شام کو اپنے گھروں کے لیے۔ جب قوم کا نام سنتی تھی بیوی توجہ کہتی ہے کہ اماں کیا ہمیں مدینے جانا نصیب ہوگا؟ کہ اماں ہم مدینے کب جائیں؟ بچی کو بڑی تمنا تھی مدینے جانے، لیکن یہ بیوی کی خواہش پوری نہ ہو سکی، زندان میں قید کر دیا۔ جناب سکینہ نے بابا کو خواب اور جناب سکینہ رونا شروع کیا، میرا بابا آیا مجھے لینے کے لیے آیا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی، سکینہ نے بیٹھ کر رونا شروع کیا، ساری بیویوں نے حلقہ بنا لیا، دیکھتے دیکھتے زندان ازا خانہ بن گیا۔ اللہ اکبر، جب رونے کی آواز یزید ملعون نے کان تک پہنچی، کہا زندان میں کیسا شور ہے، کہا زندان میں بچی اس کا نام سکینہ ہے، اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب سے وہ خواب سے بیدار ہوئی ہے وہ یاد کر کے اپنے بابا کو روئی، کہا حسین کے سر کو زندان میں بھیج دو۔ سکینہ خاموش ہو گئی، حسین کے سر کو تشت میں رکھا، ایک رومال سے ڈھک دیا، ہاتھ نے مشال لیا، لیکن جب زندان طرف چلنے لگا جناب سکینہ کی نظر پڑی، کہنے والے واپس چلے، اب نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اب میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ جب یہ آگے پہنچا، زندان کے در پر پہنچا، ایک مرد تشت رومال کو ہٹایا، سکینہ نے چیخ مار کر رونا شروع کیا، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو یہ رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، اے بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ بابا میری محبت کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ سر حسین تشت پہ اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے باپ کے سر کو لیا، اپنے گال کو باپ کے رخسار پر رکھ دیا، بیان کرنا شروع کیا، اے بابا اب سکینہ زندان میں نہ رہے گی، بابا آپ کی شہادت کے بعد رخسار پہ تماچے لگائیں گے، اے بابا دیکھیے ابھی بھی کانوں کی لویں زخمی ہے، کان سے لہو خون جاری ہے، اے بابا بڑی اذیت شرح پہنچایا۔ جناب سکینہ کا بیان سن کر بیویوں میں کوہرام مچ گیا، یہ زندان ازا خانہ بن گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی، اب جیسے سکینہ کا خاموش ہونا تھا، سر حسین ہاتھ سے زمین پر گرا، سجاد نے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ سکینہ کی نبضوں کو ٹٹولنا شروع کیا، ارے زندان میں کوہرام مچا، اب سکینہ دنیا میں نہ رہی۔ سجاد نے زندان میں ننھی سی قبر بنایا، ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالا، بہن کے جنازے کو اٹھایا، قبر کے قریب آئے، آنے کے بعد آواز دی، اے 72 کے عزادار بابا اپنی سکینہ کو لو۔ ارے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے، اے بابا ارے جس طرح سے امانت دی تھی اس طرح سے واپس نہ کر سکا۔ واہ حسین، واہ حسین۔ پروردگار ہمارے مقتصر سے قبول فرما، الہی آمین، سوت اور ہمارے اسلام جگہ نائب فرما، الہی آمین، جتنا حاضر کے دل کا قاسم پورا فرما، جنر آفت والا سے محفوظ فرما، جان و مال و عزت و آبرو زمینی آسمانی بالا اس پرنا جیسے وارث سے محفوظ فرما، الہی آمین، ہم شیان حضر کرا جہاں جا آفت والا سے محفوظ فرما، الہی جمعن امنا حضرات مطمئن عبدالرس مشرف فرما، الہی آمین، دشمنان اسلام دشمنان خصوصاً امریکہ اسرائیل علیہ السلام ظالم اور باطل حکومتوں کو استنابود فرما، برزم اسلام کو سربلند فرما، الہی آمین، ہمارے علماء زمرہ کرام بطلانی اڑتا فرما، الہی آمین، انہیں رافت والا سے محفوظ فرما، الہی آمین، معبود ہمارے مقتصر سے اعمال و قبول فرما، ان آسموں کو والے سجدے میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہم تمام مومنین کو زیارت امام حسین نصیب فرما، پروردگار ہم تمام گناہگاروں سے معاف فرما، معبود یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکے ہمارے آخر وجود ظہور میں تحجل عنایت فرما، الہی آمین، ان کے آباد ساتھ شمار فرما، الہی آمین، ماتم حسین